اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں۔ مرکب اضافی دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے، اور جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کے دو قاعدے ہیں کہ وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا یعنی الف لام کے بغیر، اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا، اور مضاف الیہ کا صرف ایک قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ پھر ہم نے ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی دیکھے۔ ضمائر یعنی ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہنہ، اور انتا، انتما، انتم، اور انتی، انتما، انتنہ، اور انا اور نحنو۔ جو ضمائر میں نے ابھی آپ کے سامنے بولے یہ حالت رفع کے ضمائر ہیں، اور جب ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی بناتے ہیں تو مضاف الیہ ضمیر کی شکل میں آتا ہے، اور مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ضمائر میں حالت جر کیا ہوتی ہے۔ وہ ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہوا سے حالت جر ہوتی ہے ہو۔ ہوا کا معنی وہ اور ہو کا معنی اس کا، اور اس سے مثنیٰ ہے ہما، اس سے حالت نصب اور جر بھی ہوتی ہے ہما، اور ہم وہ سب اس سے حالت جر بھی ہوتی ہے ہم۔ اسی طرح ہیا سے ہا، ہما سے ہما، اور ہنہ سے ہنہ، اور انتا سے کا، انتما سے کما، اور انتم سے کم، اور انتی سے کی، انتما سے کما، اور انتنہ سے کنہ، اور انا سے یا ساکن، اور نحنو سے نا۔ ناظرین کرام، ایک چیز اور کہ حالت رفع کے ضمائر منفصلہ ہوتے ہیں، یعنی یہ الگ سے لکھے جاتے ہیں، کسی لفظ کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے، لیکن حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں یعنی اٹیچڈ، کیونکہ یہ اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے ساتھ ملا کر جوڑ کر لکھے جاتے ہیں، اسی لیے انہیں متصلہ ضمائر کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ہوا سے حالت نصب اور جر کی ضمیر ہے ہو۔ یہ ہو کی ضمیر مختلف شکلیں رکھتی ہے، اس کا ہر شکل میں معنی تو وہی ہوتا ہے، یعنی اسے یا اس کا، اسے یا اس کا، لیکن اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ وہ کیسے؟ تو آج ہم یہ چیز بیان کریں گے۔ یہ بہت سادہ چیز ہے، صرف تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہو کی ضمیر اپنی شکل کیسے تبدیل کرتی ہے۔ اگر ہو کی ضمیر سے پہلے یعنی ہو پیش کے ساتھ، اور یہ چونکہ متصلہ ضمیر ہے یعنی یہ اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، تو جس اسم کے ساتھ یہ جڑتی ہے اگر اس کا آخری حرف ساکن ہو، ایسے ساکن حرف ہو، لیکن وہ ساکن حرف یا کے علاوہ کوئی ہو، یا نہیں، یا کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف ہو، تو یہ ہو کی ضمیر اپنی اصل شکل میں رہتی ہے، یعنی اسی طرح ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں دیکھیں، جیسے یہ ہے من ہو۔ اب ہو سے پہلے
نون ساکن آ رہا ہے تو ہو کی ضمیر اپنی اصل شکل میں پیش کے ساتھ آ رہی ہے۔ اسی طرح ان ہو سے پہلے نون ساکن آ رہا ہے، ہو اپنی اصل شکل میں پیش کے ساتھ آ رہی ہے۔ لیکن اگر ہو کی ضمیر سے پہلا حرف جو ہے اس پر ہو اوپر والی کوئی حرکت، اور اوپر کی حرکت کون سی ہوتی ہے؟ یعنی زبر یا پیش۔ اگر ہو کی ضمیر سے پہلے آنے والا حرف جو ہے اس پر حرکت ہو، وہ حرکت جو حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، اور اوپر لکھی جانے والی حرکات کون کون سی ہیں؟ صرف دو، زبر یا پیش۔ تو اگر ہو کی ضمیر سے پہلے آنے والے حرف پر اوپر کی حرکت ہو، یعنی زبر یا پیش، تو وہ حرکت ہو کی اس پیش کو اوپر کی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اس کی شکل یہ بن جاتی ہے ہو، جسے ہم الٹا پیش کہتے ہیں۔ ہو یہ لمبا کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر صرف پیش ہو تو ہم کہتے ہیں ہو، اور جب الٹا پیش ہو تو اس کو دو پیش کے برابر لمبا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور اسے پڑھا جاتا ہے ہو۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے یہ ہے ربہ۔ اب دیکھیں ناظرین، ہو کی ضمیر سے پہلے آیا حرف با، اور با کے اوپر ہے اوپر کی حرکت پیش، تو اس پیش نے ہو کی پیش کو اوپر کی طرف کھینچ لیا اور اس کی آواز دو پیش کے برابر کر دی، تو یہ بنے گا ربہ، ربہ۔ اور اسی طرح اگر با کے اوپر زبر ہو ربا، تو تب بھی یہ ہو کی ضمیر الٹے پیش کے ساتھ ہی آئے گی، یعنی ربہ۔ تو یہ فرق ہوا کہ ہو کی ضمیر سے پہلے آنے والے حرف پر اگر اوپر کی حرکت ہو، یعنی زبر یا پیش، تو وہ ہو کی پیش کو بھی اوپر کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اس سے وہ الٹے پیش میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہیں ہو، یعنی دو پیش کے برابر لمبا کر کے۔ اور اگر ہو کی ضمیر سے پہلے آنے والا حرف ہو یا ساکن، یا ساکن، اگر تو ہو سے پہلے آنے والا حرف ہو یا کے علاوہ کوئی اور وہ ساکن ہو، تو پھر ہو کی ضمیر اپنی اصل شکل میں رہے گی، یعنی پیش کے ساتھ ہو۔ اور اگر ہو سے پہلے آنے والا حرف ہو یا ساکن، یا، تو یہ یا ہو کی پیش کو نیچے کی طرف کھینچ لے گی، نیچے کی حرکت میں، اور یہ بدل جائے گی زیر میں، کسرہ یعنی زیر، اور اسے ہم کہیں گے ہی۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ہے مثال فی ہی۔ اب ہو کی ضمیر سے پہلے جب یا ساکن آیا تو اس نے ہو کی پیش کو نیچے کی حرکت میں کھینچ لیا، اور نیچے کی حرکت کون سی ہے؟ زیر، کسرہ یعنی زیر۔ تو یہ اصل میں لفظ تھا فی ہو، لیکن اس یا نے اس کو زیر میں کھینچ کے بنا دیا فی ہی۔ اور آخری شکل، اگر ہو کی ضمیر سے پہلے آنے والے حرف پر نیچے کی حرکت یعنی زیر، تو پھر یہ زیر ہو کی پیش کو بھی نیچے کی طرف کھینچ کے کھڑی زیر میں بدل دے گی، اور یہ بن جائے گا ہی۔ عام زیر کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہی۔ اور کھڑی زیر کو کیا پڑھتے ہیں؟ دو زیر کے برابر نیچے کھینچتے ہیں، اور یہ بن جاتا ہے ہی۔ مثال اس کی ہے ربی ہی۔ اب ہو کی ضمیر سے پہلے
نیچے کی حرکت آئی تو یہ ہو گیا ربی ہی۔ تو ناظرین یہ تھیں ہو کی ضمیر کی مختلف شکلیں، یعنی ہو، ہی اور ہی۔